اور آج ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں تو جو ہماری زبانوں پر آتا ہے ہم وہی بولتے ہیں، جو ہماری زبانوں پر آتا ہے ہم اسی کو بول اٹھتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اور پھر فرمایا کہ املک علیک لسانک، تم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، جہاں تک ہو سکے تم اپنی زبانوں کو اپنے قبضے میں رکھو۔ پھر فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے تم اپنی زبان کو اس طرح کھولو کہ تم اپنی زبان سے تب بولو تو سچ بولو۔ تو یہ امت کے لیے ایک درس تھا آقا کریم کا، بندہ مومن کے لیے، کہ وہ اپنی زبان سے وہ فضول خرچات میں نہ لے، فضول نہ بولے اپنی زبان سے، بلکہ جب بولے تو سچ بولے، اور ایسا بولے کہ متکلمین اور سامعین اس سے خوش ہو جائیں اور انہیں قلب مسرت حاصل ہو کہ یار اس نے یہ بات کہی ہے، یہ تو ہمارے دل پر لگی ہے اور یہ حقیقت بات سچی ہے۔ لیکن تم جھوٹ بول کر یہ سوچتے ہو کہ یار ہم جھوٹ بول دیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں پر نگاہ نہیں اٹھاتے تو کہ تم کتنا گناہ کرتے ہو، کتنا گناہ کرتے ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک حدیث سناتا ہوں آقا کریم کی، وہ حدیث کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے خلاف اتنے لوگ مل جائیں گے، بھری تعداد میں تمہیں لوگ مل جائیں گے اور تمہیں دیکھنے کے مل جائیں گے، ہر چوراہوں پر اور ہر بازار میں تمہیں ایسے لوگ ضرور نظر آئیں گے کہ جو اس حدیث کے خلاف ہیں، حدیث منع کرتی ہے پھر بھی اس سے جو ہے وہ اس کے طرف رجوع نہیں کرتی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن صرف اس بنیاد پہ جھوٹ بولے کہ وہ صرف لوگوں کو ہنسائے، وہ صرف لوگوں کو ہنسائے، تو فرمایا کہ وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم کے اتنی گہرائی میں گرتا ہے، اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے اس کی گہرائی کا، تو اس کو جہنم کے اتنے نیچے طبقات میں گرایا جاتا ہے۔ جو صرف اس بنیاد پہ جھوٹ بولے کہ لوگ اس کی بات سن کر ہنسیں اور قلبی مسرت حاصل کریں اور اس سے خوش ہو جائیں، فرمایا کہ وہ اس سے خوش نہیں ہو سکتے، بظاہر تو اس کے سامنے خوش نظر آئیں گے لیکن وہ گناہ کر بیٹھے گا اور پھر اس کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ پھر اس میں ایک حدیث آقا کریم نے اور فرمائی، آقا کریم نے اس حدیث کے اندر اس شخص کے لیے ہلاکت کی 3 مرتبہ ان کلمات کو استعمال کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی ہلاکت ہو جو لوگوں کو